یوٹیوب چینل سنہری باتیں آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اس کے بہت ہی پیارے پہلو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی ہیں، جن کو اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کرنے کا شرف حاصل تھا، اور اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کا لقب ملا، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کے جو دلچسپ پہلو بیان کرنے والے ہیں، ان کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، انسان خود کو جتنا بھی طاقتور خیال کر لے، وہ حقیقت میں اتنا ہی کمزور ہے۔ تدبیریں تو انسان بڑی بڑی کرتا ہے، لیکن اس کی سب تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا سب سے پہلا دلچسپ پہلو آپ کی پیدائش ہے، جس کو روکنے کے لیے فرعون نے بڑی تدبیریں کی تھیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے، اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبیلتوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کے گھر کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھ اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ ابن کثیر نیز بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع ہی سے یہ بات مشہور تھی کہ انہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹائے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی بھاگ دوڑ آئے گی۔ یہ خبر فرعون مصر کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے حواریوں اور اس کے سپاہ نے ہر ممکن اقدام اٹھا لیا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن دوستو، اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا، قیمتی سرداروں نے فرعون سے کہا، اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت کار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا، 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں گے۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کے سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون صالح امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ قتل والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں وہ نہ آ سکیں۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی موسیٰ کی والدہ کو سمجھا دیا، چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابن کثیر، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا،
اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 7 فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے 3 دن آپ کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کی ہے۔ پیارے دوستو، یوں اللہ کی منشاء سے حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی، جس کو روکنے کے لیے لاکھ تدبیریں کی جا رہی تھیں۔ اس سے بھی دلچسپ پہلو جو اس واقعہ کا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی پرورش بھی اسی فرعون کے محل سے کروائی جو آپ کے قتل کی تدبیریں کر رہا تھا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ ماجدہ نے صندوق میں ڈالا اور دریا میں ڈالا تو صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لبِ دریا تھا۔ فرعون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آسیہ بے اولاد تھی تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فرشتہ ہو گئیں، بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئیں اور بولیں، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 9۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے بادل نخواستہ پرورش کی اجازت دے دی اور یوں اللہ نے فرعون کے محل میں اسی بچے کو پہنچا دیا جس کے قتل کی تدبیریں کر رہا تھا۔ ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھیں، چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک جا پہنچی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ سورہ قصص آیت نمبر 13۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بے تابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول اٹھیں، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور اس کی خیرخواہی سے پرورش کرے۔ سورہ قصص آیت نمبر 13۔ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں۔ یوں حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ یوں اللہ نے آپ کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ قصص آیت نمبر 13۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ آسیہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے استدعا کی کہ وہ محل ہی میں رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں۔ موسیٰ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھیں، جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون ہی کی زیر نگرانی سرکاری تحفظ میں پہلوان چڑھنے لگا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ایک دلچسپ پہلو بچپن میں موسیٰ کا فرعون کے منہ پر تمانچے مارنے کا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ ہی کے بس پرورش پاتے رہے۔ جب آپ کا دودھ چڑھوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی، پھر اس کے منہ پر تمانچہ رسید کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھری تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا
وہ کہانوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیش گوئیوں پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا۔ کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے، اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی اور بولی یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے، اس نے ایسے نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا۔ بولا میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا اچھا آپ ذرا توقف کریں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دہکنے انگارے، دوسرے میں سرخ یاقوت۔ پھر فرعون سے بولی دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقوت اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ نے یعقوب کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت جبرائیل نے فوراً ان کے ہاتھوں کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی اور آپ رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اسی واقعے کے دوران زبان کے جل جانے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ جوان ہوئے تو ایک شخص کا قتل ان کے ہاتھوں ہوا، اور پھر آپ علیہ السلام نے وطن چھوڑا، حضرت شعیب کے ساتھ رہے، شادی ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر واپسی ہوئی، اور اسی دوران آپ کو کوہ طور پر نبوت عطا ہوئی تاکہ فرعون کو توحید کی دعوت دیں۔ چونکہ ہمارا موضوع فرعون کا واقعہ ہے، اس لیے بیچ کے واقعات کی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ البتہ دوستو، حضرت موسیٰ طور سینا سے لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو نبوت کے منصب پر فائز فرما کر حضرت موسیٰ کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی۔ چنانچہ حضرت ہارون نے آپ کا استقبال کیا اور گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ 10 سال بعد گھر والوں سے ملے تھے۔ حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن دونوں بہن بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ پیارے دوستو، فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ اس طرح سے ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے فرمایا اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دیں۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ، کیا تو نے میرے گھر پرورش نہیں پائی، اور کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا، اور تم تو ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ نے کہا ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہان سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا۔ پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا۔ مجھ پر تیرا کیا ہی احسان ہے جو تو مجھے جیتا رہا ہے اور تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ آسمان اور زمین جو کچھ ان دونوں کے درمیان سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے اہالیوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ کیا تم کو اس بات پر تعجب نہیں ہے کہ میرے سوا اور بھی معبود ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگوں، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم کو سمجھ ہو۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں؟ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو لاؤ اور دکھاؤ۔ بس انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو بغل سے نکالا تو وہ سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون اپنے آس پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا بھائی یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہر کاریں روانہ کر دیجیے جو آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو جمع لے آئیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 37 اور 16۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو
کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ صرف صاف میدان میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں گے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 58-59۔ پیارے دوستو، یوں جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع کر لیے گئے۔ بادشاہ بھی اپنے کے لیے، مصافحین کے لیے شاہانہ کروفٹ کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان ہو گیا۔ میدان کے چاروں جانب لاکھوں انسانوں کو ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، جو حق و باطل کے اس مارے کو دیکھنے کے لیے جمع تھا۔ ایک طرف مصر کی چوٹی کے جادوگر اپنی جادوئی ساز و سامان کے ساتھ بڑے متکبرانہ انداز میں کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف اللہ کے دو نیک بندے اور نبی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کھڑے بارگاہ الہی میں دعا گو تھے۔ جادوگر بولے، موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے تم ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالیں تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے زور سے دوڑتی ہوئیں محسوس ہونے لگیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا تو اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی غالب آؤ گے۔ ذرا اپنا اثر زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو۔ چنانچہ لاٹھی کا زمین پر پھینکنا تھا کہ وہ ایک بڑا خوفناک اژدہا میں تبدیل ہو گئی اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا ان سب کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ سورۃ شعراء، سورۃ طٰہٰ۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہ ہے اللہ کی قدرت اور اللہ پاک انسان کی تدبیر کو ایسے ہی الٹ کرتا ہے۔ شیطان کے لیے سب کچھ بڑا عجیب، نہایت حیرت انگیز اور بہت غمناک تھا۔ وہ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبہ کی آس لگائے بیٹھا تھا، وہ سب نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موسیٰ کے رب پر ایمان بھی لے آئے۔ فرعون نے غضبناک ہو کر کہا، میری اجازت کے بغیر تم لوگ اس شخص پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تم سب سے بڑا جادوگر ہے، میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ اس نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ سورۃ شعراء اور سورۃ طٰہٰ۔ دوستو، روایات میں ہے کہ فرعون نے ان سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا۔ پیارے دوستو، اب آتے ہیں فرعون کے واقعے کے آخری پہلو، یعنی فرعون کی ہلاکت کی جانب۔ اس پہلو میں بھی اللہ کی قدرت اور حضرت موسیٰ کے معجزات قابل غور ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ فرعون کا تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور وہ ان کے حواری حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں یوں آیا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بناؤ، پھر تم کو نہ تو فرعون کے پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ سورۃ طٰہٰ آیت 77۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ شروعات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے دریائے کلزم یعنی بحیرہ احمر کی طرف نکلے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ 6,30,000 سوار اور 20,000 بیدے تھے۔ اس کے علاوہ عورتیں، لڑکیاں اور بچے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ 9 محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون کو آپ کے نکلنے کی خبر صبح کے وقت ہوئی۔ اس نے فوری طور پر 7 لاکھ سے زائد سواروں کو ساتھ لیا اور ان کا پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فرعون کے فوجی سیلاب کو اور آگے موجوں کو دیکھا تو گھبرا گئے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 61-63۔ انہوں نے دریا پر لاٹھی ماری تو اس میں درازتے نکل آئے اور بنی اسرائیل ان میں سے گزر گئے۔ لشکر فرعون یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر سہم گیا۔ فرعون بھی قدرت کے اس اشارے کو دیکھ کر مرعوب ہو چکا تھا، لیکن پھر اپنے اوپر فرعونیت سوار کرتے ہوئے گویا ہوا، تمام لوگ فکر نہ کرو، یہ سب کرشمہ میری ہیبت کا ہے جس سے دریا کی روانی رک کر راستے بن گئے ہیں تاکہ میں اپنے گھوڑوں کو پار کروا کر انہیں سزا دے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔
جب فرعون اور اس کا لشکر دریائے راستوں کے اندر سما گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا اور دریا کے سب حصے آپس میں مل گئے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں یوں آیا ہے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور جن جن کو ہم اس کے ساتھ شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کر دیا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 84۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نے اس کی لاش کو خشکی پر بہا دیا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے، اور اس بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لے گئے تاکہ تم ان کے لیے عبرت کا نشان ہو جاؤ جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے سنہری باتیں آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔